invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Puri, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the houses of Parliament assembled together. نئے پارلیمانی سال کا آغاز، صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا واک آؤٹ، وزیر اعظم عمران خان ایوان میں موجود۔ جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی۔ پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو ہر طرف کرپشن کا دورہ تھا، معیشت بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی، کورونا کی وبا نے بھی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا، دور اندیش پالیسیز نے صورتحال بدل دی، صدر مملکت کا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی خراج تحسین۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات، پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال، عمران خان کی ایوان میں آمد پر اسد قیصر نے استقبال کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت، یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے، جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کہ پنجاب وہ بھی سب کو یہ کوریج دے، بلوچستان میں ان کے اوپر زور لگائیں گے اور یہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پر۔ خیبر پختونخوا کے لیے صحت کارڈ کا اجرا، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے، بیماری سے غریب آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے، محدود وسائل کے باوجود شہریوں کی مشکلات کم کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ اب وہ وقت گیا کہ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست ہوتی تھی، اب مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے، جو آپ کو گاہے بگاہے مختلف دنوں پہ پریس کانفرنسز میں سنائی دیتی ہے، آج کل بھی سنائی دے رہی ہے۔ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست کا وقت چلا گیا، اب ملک کو آگے لے جانا ہوگا، غلط کھیلنے والوں کو بدلنا کپتان کا حق۔ کورونا کے بعد ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے، رزاق داؤد کا اظہار خیال۔ ان کو این آر او کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اور ان کی یہ خواہش جو ہے دل میں ہی رہے گی اور ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروائے گی۔ اپوزیشن گروہ بندی کا شکار، حکومت کے خاتمے کی خواہشیں دل میں ہی رہ جائیں گی، شور مچانے والے تمام لوگ نیب زدہ، عمران خان این آر او نہیں دے گا، شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ اس حکومت کی کارکردگی ایک ہی لفظ سے پوری ہوتی ہے، ناکام۔ ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام، ہر چیز ناکام، وزارت داخلہ ناکام، وزارت توانائی ناکام، مہنگائیوں کے سلسلے میں ناکام۔ فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ وہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے، غلط۔ فواد چودھری صاحب وہ کھاتا بھی ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، اور پھر رپورٹ بھی شائع کر دیتا ہے اور اس کے بعد بچ بھی جاتا ہے۔ تبدیلی سرکار مکمل ناکام، لگتا ہے عمران خان عثمان بزدار کو سکھانے کے لیے ہی لائے ہیں۔ شوگر کمیشن رپورٹ کے بعد کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ پنجاب میں محکمے 40 ہیں اور ترجمان 54، لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔
علی کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، رہی صحیح عزت بچانے کی ناکام کوشش، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا قائد خود عدالتوں سے مفرور، لغاری خاندان کے سپوت کے منہ سے جنوبی پنجاب کے حقوق کی باتیں اچھی نہیں لگتی، فیاض الحسن چوہان کا جواب۔ وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ، چینی ہم منصب سمیت دیگر قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، سی پیک فیز 2 سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سندھ کابینہ نے کیماڑی ضلع بنانے کی منظوری دے دی، سائٹ بلدیہ، ہاربر، ماری پور کے علاقے شامل ہوں گے، ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کا نام دیا جائے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تجویز۔ تحریک انصاف نے کراچی کا 7واں ضلع بنانے کی مخالفت کر دی، ہم پر شہر قائد کے ٹکڑے کرنے کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، صوبائی کابینہ نے اب خود 7واں ٹکڑا کر دیا، حلیم عادل شیخ کا رد عمل۔ وسیم اختر کے بعد کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون؟ سندھ حکومت نے گریڈ 20 کے 3 افسروں کا انتخاب کر لیا، حتمی فیصلہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوگا، صوبے میں بھی بڑی انتظامی تبدیلیاں متوقع۔ توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت کا آصف زرداری سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا حکم، یوسف رضا گیلانی کی بھی 9 ستمبر کو طلبی، نیب نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر رپورٹ جمع کروا دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب، سڑکوں پر ندی نالوں کے مناظر، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، حادثات اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، اسلام آباد میں راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد نکاسی نہ ہو سکی، لاہور کے اکثر علاقوں میں بارش کا پانی جوں کا توں موجود، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ساندہ، اسلام پورہ، صدر، لکشمی چوک اور مناوا زیادہ متاثر، شہر سے گزرنے والی نہر بھی اوور فلو۔ لاہور اور دیگر شہروں میں نکاسی آب کی بدترین صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب برہم، انتظامیہ اور واسا حکام سے رابطہ، کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود پانی کیوں نہیں نکالا جا سکا، افسران اپنی نگرانی میں کام مکمل کروائیں، عثمان بزدار کی ہدایت۔ مانسون کے نئے سپیل کا الرٹ جاری، بھارت سے بارش برسانے والا نیا سسٹم سندھ میں داخل، 21 اور 22 اگست کو جل تھل ایک ہونے کی پیش گوئی، کراچی تھر پار کر بدین سانگھڑ اور سندھ میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ کورونا مزید 8 زندگیاں نکل گیا، ملک بھر میں 2,90,958 مریض، سندھ میں 1,27,060، پنجاب میں 95,800 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 35,468 اور بلوچستان میں 12,403 کیس۔ پنجاب میں کاروباری مراکز صبح 8 سے رات 10 بجے تک کھلیں گے، وزیر قانون پنجاب صدارت اجلاس میں نئے اوقات کار کا فیصلہ، میڈیکل، کریانہ اور جنرل سٹورز پر اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر صحت پنجاب کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے ملاقات، صحت انصاف کارڈ کے فیڈ بیک دائرہ کار کو وسیع کرنے پر تبادلہ خیال، غریب خاندانوں کو سہولت دی گئی، یاسمین راشد کی گفتگو۔ اور نئی قومی سلیکشن کمیٹی کا اعلان، باسط علی، شاہد انور، عبدالرزاق، فیصل اقبال، عبد الرحمان اور محمد وسیم شامل، مصباح الحق سربراہی کریں گے، محمد یوسف کوچنگ سٹاف کے سربراہ مقرر۔
آج سے تیسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں صدر مملکت عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب اقتدار سنبھالا تو قرضوں کا بوجھ اور کرپشن کا بازار گرم تھا. ہمیں IMF اور دوستوں سے امداد کا مشورہ دیا گیا. پاکستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر کھڑا ہے. انہوں نے کہا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا قوم کی بڑی جیت ہے. حکومت نے کرونا کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا. مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. اس ایوان کے دوسرے پارلیمانی سال کی تکمیل پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. مجھے آج تیسری مرتبہ اس عظیم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. چیزیں ایسی ہیں جو اس قوم نے ماضی میں سیکھی ہیں. ایک یہ کہ آپ لوگوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. پاکستان وہ واحد قوم ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. میں فوجیوں کو مبارکباد دیتا ہوں, سیاستدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری جیت آپ کی افغان مہاجرین کو پناہ دینا. تیسری چیز کہ آپ نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا. اچھی خبروں کا پرچار پاکستان میں نہیں ہوتا اور میں مثال دیتا ہوں کہ میری اپنی اولاد ہو, اس کی پرورش کے لیے میں اس کی ہمت بندھاتا ہوں. کہاں اتنا ڈپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ قوم جو ابھر رہی ہے وہ ابھرنے کے اعتبار سے وہ خود ڈھیلی پڑ جائے. کورونا وائرس سے آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا. بڑا پریشر تھا اس حکومت کے اوپر اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ لوگ بہت ڈرا رہے تھے کہ اموات ہوں گی, سڑکوں پر لوگ مریں گے, اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی, فٹ پاتھ پر علاج ہو رہے ہوں گے اور یہ پریشر ڈاؤن کر دو. آپ نے کیا ویژن اختیار کیا؟ آپ نے ویژن اختیار کیا کہ نہیں, ہم غریب کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپوزیشن جماعتوں نے واک آؤٹ کیا. صدر مملکت کا خطاب شروع ہوتے ہی اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا, ہنگامہ آرائی کی گئی, احتجاج کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی. صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی نشستیں خالی رہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی غیر حاضر رہے. پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت اپنے آئینی عہدے کا جواز کھو بیٹھے ہیں. موجودہ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر گئی. آٹا اور چینی چور ملک سے فرار کرائے گئے. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. متحدہ اپوزیشن کی جس میں JUI بھی شامل ہے, ہماری ترامیم سے وہ اس کی کوئی انسانی شکل ان کا قوانین کی سامنے آئی ہے. اس میں کوئی کندھا پرووائڈ کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنے زور کے اوپر اپنی جو عددی ہماری جو ہے اس وقت پوزیشن جو ہے اس کے زور کے اوپر ہم نے مجبور کیا کہ آپ ان قوانین کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سیٹ اپ کے کور کے اندر آپ جو ہے اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتے ہیں, اپنے مخالفوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان قوانین کو سیٹ اپ کے ضرور جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کریں, لیکن اس کو انٹرنلی جس طرح نیب کا قانون یوز ہو رہا ہے اس طرح نہ یوز ہو. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.